تو علامہ صاحب یزید تخت نشین پر کیسے آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلا کہا جاتا کہ یزید کو انہوں نے خود لایا، تو کیا ہم اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا متفق رکھیں گے؟ تو یہ ایک اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ شروع سے ہی لانتی تھا یزید، یا پھر بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ اس نے ایسے کام شروع کیے؟ جی، جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا انتخاب کیا، یہ اہل تشیع کی طرف سے بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا معلوم تھا کہ یزید جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کے برے کردار کے متعلق والد کو خبر تھی اور اپنے بیٹے کو جانتا تھا، تو پھر اس کے ایسے کردار کے ہوتے ہوئے اس کے لیے بیعت کیوں لی؟ یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اور اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی میں جو ہے وہ عوام سے جو ہے وہ بیعت لی، رعایا سے۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے کلے والے اور بڑی بڑی کلغیوں والے یہاں پہ آ کے پھسل جاتے ہیں۔ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کی خدمت کے حوالے سے اور اسلامی حکومت کو وسیع کرنے کے حوالے سے، اسلامی فتوحات کے حوالے سے۔ یہاں پہ ایک بات اور ایک حوالہ عرض کر کے اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے مولا کریم، اگر میں یزید کو اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اور اس کے فضل کی وجہ سے اس کو ولی عہد کرتا ہوں تو اس کام کو پورا کر اور میری مدد فرما۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اپنا جانشین بنایا، اور جانشین بنانے کے بعد جو دعا کی، یہ دعا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اس کو بڑے خاص انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دعا کی وجہ سے جو ہے دونوں باپ اور بیٹے کا معاملہ جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، اور اس دعا کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے متعلق بندہ مومن کا جو عقیدہ ہے اس میں واضح طور پہ فرق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، کہ اگر یزید بہتر ہے، اگر یزید اہل ہے، اگر یزید کے اندر صلاحیت حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی موجود ہے تو پھر اس کی حکومت کو قائم کرنے میں اور حکومت کو کامیاب کرنے میں اس کی مدد فرما۔ اور اگر جو ہے وہ یزید اس حکومت کا اہل نہیں اور اس کے اندر کمی ہے یا کوئی کوتاہی ہے، کجی ہے، جو کہ یقیناً تھی اور یہ خلافت کے قابل نہیں، تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے جو تاریخ ابن خلدون میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے اندر ہی حتیٰ کہ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، اب ان کا جو زمانہ ہے وہ ہم سے بہت
پہلے کا ہے، یعنی حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، پیران پیر، پیران دستگیر، ان سے بھی پہلے کا زمانہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نظریات میں سے جب معاملہ یزید اور معاویہ کا آتا ہے تو بیٹے کی خباثتوں کی وجہ سے اور بیٹے کے برے کردار کی وجہ سے باپ کو یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زبان کو جو ہے وہ کھولا نہیں جائے گا اور زبان کو دراز نہیں کیا جائے گا، طعن و تشنیع کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا کشف المحجوب کے اندر یزید اور معاویہ ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کرنا اور وضاحت کرنا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرنا اور دیگر کتابوں کے اندر یہ جو دعا موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ضرور بنایا تھا، ولی عہد ضرور بنایا تھا، بیعت لی تھی اور ساتھ میں اپنی قلبی نیت کا اور اپنے ارادے کا بھی اظہار کیا تھا، تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کی صحابیت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے 1400 سال منع کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنا اور ان کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ حرام ہے، اور ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، وہ صحابیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے بیٹے یزید کی برائیوں کی وجہ سے اور یزید کی خباثتوں اور اس کے فسق و فجور کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اہل سنت کے اولیاء کا بھی عقیدہ ہے اور اہل سنت کی عوام اور اہل سنت کے محدثین اور یہ 14 صدیوں کا متفق عقیدہ ہے کہ یہ جو دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس میں حضرت امیر معاویہ کی نیت اور ان کے دل کا ارادہ جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یزید لعنتی تھا، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کا کوئی جو ہے سب و شتم اس کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔